بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز عید پڑھنے کا سنت طریقہ۔ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عیدین کی راتوں کو قیام کرے گا اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں راتیں اور عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے۔ فرمایا یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کو ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کچھ کھا کر عید کے لیے تشریف لے جاتے اور عید الاضحیٰ کو کچھ نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ اور بخاری کی روایت جو حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق اعداد میں ہوتیں۔ عید کی نماز پڑھنے کا سنت طریقہ۔ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائیں اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر امام اعوذ اور بسم اللہ کو آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ یعنی اونچی آواز کے ساتھ الحمد و سورت پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا اور دوسری رکعت میں پہلے الحمد و سورت پڑھے گا، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئیں، 3 پہلی قرات میں سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری قرات کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے۔ ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح کی قدر سکتہ کرے گا۔ نماز عید میں اہم مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، عید کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑا تو جمعہ نہ ہوگا اور عید میں نہ پڑا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ مسئلہ نمبر 2، عید کے دن یہ کام مستحب ہیں: حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا، عیدگاہ جلد جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز پڑھنے جانے سے پہلے طاق اعداد میں کھجوریں وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 3، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان، وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 4، امام تکبیر کہنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو قیام کی طرف نہ لوٹیں، نہ رکوع میں تکبیر کہیں۔
اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔